جی کہیے نا مطلب بدماشی ہے پر آپ نہیں نہیں سر بس یہاں یہاں پہنچوا شادی کی محفل ہے بولنا نہیں شام سے اب تک پوچھے گا تو بولنا نہیں نہیں نعت بھی ایسی بات سنے نہیں ہیں، بولیں تقریر بھی سنے ہیں، سب سن لیے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو علماء یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں یہ اتنے ہیں جو جلسہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت مختصر وقت میں اور جلدی جلدی میں تفضل بھائی نے کم وقتوں میں اپنا جلسہ کروا دیا ہے، کم وقتوں میں جلسہ کروا لیا ہے، سمجھے؟ شاعری کے لیے کافی ہیں بھائی، گوہر بھائی ہیں ادھر، ہمارے مظہر بابو ہیں، رضوان بابو ہیں، نذیر بھائی ہیں، اس کے بعد مولانا بشیر صاحب ہیں، آپ کے قاری صاحب ہیں، ہمارے بھی قاری صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو سلامت رکھے۔ ہاں ارے بہت زیادہ جو آپ کے گاؤں میں خدمت کیا، واقعی میں دین کی جو خدمت کیا آپ کے گاؤں میں بالخصوص، واقعی میں جو آپ کے گاؤں میں خدمت ہوئی ہے، اور یہ معراج بابو ہیں یا رضوان بابو ہیں یا اور بھی بہت سارے افراد جو یہاں کے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہیں، وہ ان کا صدقہ ہے، انہوں نے اپنے وقت کو 1-2 دن نہیں بلکہ آپ کے درمیان 20 سال دیا ہے، اور 20 سال وقت دینا کم نہیں ہے۔ 10 سال میں تو لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، وی آئی پی والا، وی آئی پی اسپیشل، انہوں نے 20 سال آپ کو وقت دیا، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں لیکن واقعی میں ان کا احسان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، سمجھے؟ آج ہم عالموں کی عزت نہیں کرتے ہیں، قدر نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بس ایک تحتے لفظ ایک بات بتا دوں، اور بڑی تلخ زبانی میں یہ بات ہے، میں ناآشنا نہیں ہوں یا میں جانتا نہیں ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ پوری رات گانا بجا کے وہ وی آئی پی سانگ جس کو سنے تو شیطان کو بھی شرم آ جائے، ہماری ماں، بہن، بھتیجی، بیٹی سب کھڑی رہتی ہے اور رات بھر لگا کے ناچتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، لیکن محفل میلاد مصطفیٰ ہے، نیند آ گئی ہے، سو رہے ہیں، دیکھی ہوئی بات بتا رہے ہیں، کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے چھپی چھپائی بات۔ ایک چیز بتا دوں، کما تدینو تو دان، جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے، برائی کا بدلہ ہمیشہ برائی سے ہوتا ہے، اچھائی سے کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ برا کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا، اچھا کبھی نہیں ہوگا، لکھ لیجئے۔ آپ اچھا کر رہے ہیں تو ریزلٹ بھی اچھا ہوگا، برا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں برا ہوگا۔ یہ تلخ الفاظ ہماری تھی، بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بہت عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ آج مسلمانوں کا معیار کہاں چلا گیا، اس کی سوچ کہاں چلی گئی، اس کے فکر کہاں چلے گئے، ان کی صلاحیت کہاں چلی گئی، ان کے وقار کہاں چلے گئے، ان کے پوزیشن کہاں چلے گئے، ان کے اختیار کہاں چلے گئے۔ آج مسلمان کس غفلت کی زندگی گزار رہا ہے اور چادر اوڑے ہوا ہے، خود مسلمان ہوں ان کو پتا نہیں کہ مسلمان ہیں، تک خالی لائیں اور کھائیں سے مسلمان ہوتا ہے، نہیں، عنوان نہیں باندھیں گے کیونکہ تقریر نہیں کرنا ہے، سمجھا دیتے ہیں آپ کو، لائیں اور کھائیں سے مسلمان نہیں ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو مسلمان کا نام رکھ لیا، نہیں، آپ پہلے سوچے کہ ایمان کی بنیاد کئی چیزوں پہ، آج پوچھ لیا جائے، سوال کر دیا جائے کہ ایمان کی بنیاد کن چیزوں پہ ہے تو لوگوں کو پتا نہیں ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں معلوم نہیں ہے، رسالت کسے کہتے ہیں خبر نہیں ہے، پتا نہیں ہے، بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان والا نام ہو گیا، لیبل لگ گیا، اسٹیکر لگ گیا، برانڈ لگ گیا،
کہ فلاں کمپنی کا یہ مال ہے، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچے ہم بڑے اچھے طریقے سے اس گاؤں سے واقف ہے اور ہر گھر سے واقف ہے، ایسا نہیں سمجھیے، ہر گھر سے واقف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز میں بہت امپورٹنٹ بتا رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ، تقریر نہیں کروں گا، السلام علیکم۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیا نظر امام بول کہ رہے ہیں۔ ہر قوم کی ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی تقریر ہے کریں۔ وہ نوجوان ہوا کرتے۔ نوجوان جو ہوتے ہیں نا، نوجوان کس کو کہتے ہیں؟ 20 سال 22 سال 25 سال والا کو کہتے ہیں۔ تو ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی کون ہے؟ نوجوان ہے۔ اگر نوجوان بگڑ گیا، خدا کی قسم پوری قوم بگڑ جاتی ہے، پوری قوم بگڑ جاتی ہے۔ پروگرام میں اگر نوجوان اچھا ہے پوری قوم بہتر ہے۔ آپ سوچ لیجئے، سرکار نے جو نشانی ظاہر کیا، بتایا کہ قیامت سے پہلے نشانی جو بتائی گئی یا جو سرکار نے بتایا وہ کیا ہے کہ گانا بجانا عام ہوگا، عام ہوگا، عام۔ لیکن آج ہم دیکھیں، آج گھر سے صبح اٹھیے گا نا تب بھوجپوری کا سانگ سنائی دے گا، لیکن قرآن مقدس کی آیت نہیں پڑھی جاتی ہے۔ آج ہمارا گھر میں ہماری بیٹی ہم سے لڑ رہی ہے، بیٹا ہمارے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اللہ بیٹی اکبر، گالی دے رہی ہے، بیوی عزت نہیں کرتی ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ نے سوچا، آپ نے سمجھا، آپ نے سمجھنے کی کوشش کی؟ نہیں، آج میرا بیٹا ہمیں گالی دیتا ہے، آج ہمارا بیٹا ہمیں رسوا کرتا ہے، آج ہمارا بیٹا ہمیں ذلیل کرتا ہے، آج ہمارا بیٹا ہمیں خار کرتا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہم نے بنیاد ہی غلط رکھی ہے۔ خدا کی قسم، جب بنیاد غلط ہوگی درخت کبھی اچھا نہیں ہوگا، بنیاد اچھی ہوگی ارے واہ واہ واہ، درخت بہت بہتر ہوگا۔ آج ہم شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، لیکن سوچے تو صحیح، سمجھے تو صحیح، ریسرچ تو کرے، غور تو کرے، فکر تو کرے، سروے کرے، جائزہ لے، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک سنت کو ادا کرتے ہیں، ایک سنت کی ادائیگی میں ہم 100 سنت کو فراموش کرتے ہوئے، اللہ اکبر، ایک سنت کو ادا کر رہے ہیں، 100 سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ داماد آج کہتے ہیں سبحان اللہ کہیے جنت میں چلے جائیے گا، پیر صاحب کے دامن کو پکڑ لیجئے جنت میں چلے جائیے گا۔ جنت اتنا آسان ہے کیا؟ حضرت علی سے پوچھو، جنت اتنا آسان ہے کیا؟ حضرت علی سے پوچھو، وہ صحابی ہیں اور داماد مصطفیٰ ہیں، جنت کی ضمانت اور لیبل اور اسٹیکر لگ گیا ہے ان کے اوپر، لیکن حضرت علی رات کی تاریکی میں اپنی داڑھی کو پکڑ کے پوری رات رویا کرتے تھے، اللہ پوری اکبر، رات رویا کرتے تھے حضرت علی۔ اللہ اکبر۔ کون سی آیت؟ جب اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم ذرہ برابر اگر برائی کرو گے اس کی بھی ہوگی، اور ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کی بھی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو علی ہیں، آج لیبل لگ گیا بھائی جنت میں چلے جائیے گا، سبحان اللہ بولیے، اجمیر چلے جائیے، سرکائیں چلے جائیے، بغداد چلے جائیے، جنت میں۔ جنت اتنا آسان ہے کیا؟ نہیں، کرو گے برائی والا کام کر کے جنت تو تقسیم کیا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، لیکن جنت جانے کا جو راستہ ہے خدا کی قسم ہم نے چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، حدیث ہے، سرکار دو عالم کہتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم نے یا جس انسان نے جس قوم کی مشابہت کی کل بروز محشر اس کا ساتھی وہی ہوگا، اللہ اکبر۔ آج ہم ناچ کے شادی کرتے ہیں، گا کے شادی کرتے ہیں، پی کے شادی کرتے ہیں۔ سوچے جب ہم ہی پیکڑ ہیں تو ہمارا بیٹا پیکڑ نہیں ہوگا کیسے؟ سوچے کیوں؟ کس لیے؟ ہم نے بنیاد غلط ڈالی ہے۔ یہ شادی ہے نا، شادی نسل انسانی کی بنیاد ہے، نسل انسانی کی بنیاد ہے نا۔ کیا والی حسین صاحب؟ نسل، اگر میں نے شادی کیا، رضوان بابو غور کیجئے گا، عالم سے مخاطب ہوں میں، اگر میں نے شادی کیا، شادی کرنے سے پہلے کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے جی، اگر ہو گیا تو کیا ہوگا جانتے ہیں آپ لوگ؟
हो भी जाता है कभी कभी, अल्लाह हमें इससे बचने की तौफीक आमीन अता आमीन फरमाए। आमीन। शादी से पहले नहीं, तो शादी मैंने किया और शादी करने के बाद नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी गई। इसीलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुखारी शरीफ में, अन्निकाहु निस्फुल ईमान, अल्लाहु अकबर। वाह, अन्निकाहु निस्फुल ईमान, निकाह ईमान का आधा हिस्सा है। दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरुल मताउद दुनिया अल मरतुस सालिहा। अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरुल मताउद दुनिया अल मरतुस सालिहा। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं अल्लाह ने बनाया, पैदा किया, हम अपने जिस्म को टटोल ले, अल्लाह ने आंख दिया, दिमाग दिया, हाथ दिया, उंगली है, उंगली में नाखून है, पेट है खाने के लिए, पचाने के लिए अल्लाह ने उसमें चीज रखे, पैर दिया खुदा ने, अपने जिस्म को टटोले, देखे, सर्वे करे, रिसर्च करे, गौर करे, फिक्र करे, तब आपको ये बात समझ में आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरुल मताउद दुनिया अल मरतुस सालिहा। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं अल्लाह की नेमत है, उन तमाम चीजों में अफजल है, आला है, बेहतर है, अच्छा है, बढ़िया है, सुथरा है, पाकीज़ा है, वो कौन सी चीज है? नेक सालेह बीवी है। अगर किसी की बीवी अच्छी होती है, खुदा की कसम उसका घर जन्नत के बागों में से एक बाग बनता होगा। वाह, जन्नत के बागों में से एक बाग। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। शादी हुई, शादी की रात में जो हलचल होता है आप समझ नहीं पाइएगा। 2-4-10 दिन पहले हम देख के आए हैं, शादी होके आया, बिल्कुल मजर भाई 10 दिन पहले की बात बता रहे हैं। शादी करके आया कहाँ, शादी किया आया, जगह का नाम भी बता देते हैं, जगह का नाम है गोराउल। शादी करके आया और जैसे ही आया, एंट्री से पहले, घर में दाखिल होने से पहले, लड़की का जो तेवर था, खुदा की कसम देखते तो आपको भी हैरत महसूस। अल्लाहु अकबर। लड़की का जो तेवर था, तो इसीलिए जब आप इंतखाब करें तो नेक लड़की इंतखाब करें। लिमालिहा वले जमालिहा वले हस्बिहा फंजुर बेज़ातिद दीन, यानी जो निकाह करते हैं कई चीजों की बुनियाद पे, 4 चीजों की बुनियाद, पैसा है, हस्ब नसब है, खूबसूरती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सबसे बेहतर है वो क्या है? नेक साली और दीनदार लड़की का इंतखाब। लेकिन नहीं, आज हम जाते हैं, मियाँ एक बात बता दूं मैं आपको, देखने जाते हैं, कहते हो लड़की बीए कैले हो कि ना कैले हो, लड़की अंग्रेजी में बात करे छो कि ना करे छो, लड़की बात अंग्रेजी में करती है नहीं करती है, लड़की बीए इंटर की बीए की नहीं की है। आप ये नहीं पूछते कि कुरान पढ़ने आता है कि नहीं, क्या कहने, आप ये नहीं पूछते कि नमाज पढ़ने आता है कि नहीं आता है, आप ये नहीं देखते कि वो लड़की माँ की खिदमत करती है कि नहीं करती है। खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम मुसलमानों, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मियाँ आप बात सुन ले, अगर वो लड़की अपने घर में अपनी माँ और अपने वालिद की इज्जत करेगी, खुदा की कसम जब आपके यहाँ आएगी तो आपकी भी इज्जत करेगी। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। दोनों लोगों की इज्जत करेगी कब? अन्यथा शौहर को तो डंटा लेके आजकल बीवी दौड़ाती है। सही कह रहे हैं, देखी देखी बात कर रहे हैं, छुपी छुपाई नहीं, देखी दिखाई, डंटा लेती है कि गाली तो शौहर को ऐसा देती है कि शैतान सुने तो शर्मा जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुनिए, सरकार कहते हैं कि अगर जन्नत हासिल करना हो, हदीस पे गौर कीजिएगा, और नहीं तो हमारे मेराज बाबू आपके गांव में बड़े काबिल और पढ़े लिखे हैं, है ना, एक जुमला इसमें मैं कह दूं, अपना हीरा कांच का टुकड़ा, गैर का पत्थर लाल बराबर, सच कहते हैं दुनिया वाले, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ 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 हाँ, सर्वे कर लीजिए, आप पूछ लीजिएगा इनसे, झूठ बोल रहा हूं मैं तो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं
कि औरत के लिए शौहर जन्नत भी है जहन्नम भी है। औरत के लिए शौहर जन्नत भी है जहन्नम भी है। साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह कैसे बता दिया जाए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत ऐसे है कि अगर शौहर को राजी कर ले खिदमत करके तो बीवी जन्नती है, और अगर शौहर उससे नाराज है तो बीवी जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। शौहर नाराज है तो बीवी जहन्नमी है। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करना होता तो बीवियों को हुक्म देता कि अपने शौहर का सजदा, बीवियों को हुक्म देता कि अपने शौहर का सजदा करे। दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं कि अगर शौहर के जिस्म में घाव हो जाए, उसका जिस्म सड़ जाए, बीवी अपने जबान से चाट कर उसको साफ करे, उसके बावजूद अपने शौहर के हक को अदा नहीं कर सकती है। लेकिन मुसलमानों और सोचो समझो सर्वे करो। आज कुर्सी 2 मिनट के लिए इधर ले आइए आप। बाबा जाएंगे, वो गाड़ी गाड़ी निकलेगी। इधर आइए, इधर आइए, मैं कहा इधर लेके आइए ना। हो जाते